کسی شے کو، کسی ہستی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا، یہ ہے اللہ کی تسبیح، کہ اللہ کو اس مقام پہ اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ وہ ہر ضعف سے، ہر کوتاہی سے، ہر احتیاج سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، مبرہ ہے۔ یہ ہے تسبیح۔ اللہ تعالی ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر تقصیر سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، عرفہ۔ اس میں کہیں کوئی کمی نہیں، نہ اس کی طاقت میں، نہ اس کی حکمت میں، نہ اس کے علم میں۔ اس کا اقرار کرنا یہ تسبیح ہے۔ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، پاک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی ناپاکی کا تو تصور ہے ہی نہیں۔ پاک کا کیا مطلب ہے؟ وہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ احتیاج سے پاک ہے، وہ ضعف سے پاک ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے، ہر اعتبار سے ایک ہستی کامل۔ اچھا، یہ تسبیح بھی اب دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تسبیح قولی ہے جو ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ چنانچہ بخاری شریف کی جو آخری روایت ہے وہ کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بہت پسند ہیں، کہ ان کو انسان جو ہے پڑھتا رہے، کہتا رہے۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کوئی بھاری اور ثقیل نہیں ہے، بہت مختصر جملے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، قیامت میں جو میزان اعمال ہوگی اس میں بہت بھاری شامل ہوں گے وہ، کہ ان کے اندر بڑا وزن ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اور اپنی حمد کے ساتھ ہے، اور پاک ہے اللہ عظمت والا۔ تو یہ جو پاکی کا ہم اقرار کرتے ہیں، یہ در حقیقت جس کو تسبیح قولی کہیں گے ہم۔ تسبیح حالی کیا ہے؟ کہ کوئی شے اپنے وجود سے اس بات کا اقرار کر رہی ہو۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی ایگزیبیشن ہے، کسی مصور کی تصاویر لگائی دی گئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے۔ یہ تصویر جو ہے یہ مصور کے کمال فن کا اظہار ہے۔ در حقیقت گویا کہ اگر تصویر بہت عمدہ ہے تو وہ زبان حال سے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے کہ میرا مصور بہت ہی ماہر فن ہے، بہت اسے جو ہے اپنے فن کے اوپر قوت حاصل ہے، مقدرت حاصل ہے۔ تو یہ گویا کہ پوری کائنات جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کی مصوری ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ کس نے بنائے ہیں؟ پھول، یہ پھول پتے، یہ درخت، یہ شجر و حجر، یہ کائنات، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ گیلیکسیز کس نے بنائی؟ یہ تمام مخلوقات زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وہ اپنے زبان حال سے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مصور، ہمارا باری، الخالق المصور الباری، الباری المصور الخالق، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمال علم، کمال حکمت، کمال صناعی، کمال مصوری کا حامل ہے۔ یہ ہے تسبیح حالی جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ جیسے کہ شیخ سعدی کا ایک سادہ سا شعر ہے کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است از معرفت کردگار۔ کہ یہ جو درختوں کے پتے ہیں سبز، جو دیکھنے والی آنکھ ہے اس کے لیے ہر پتا جو ہے معرفت رب کا ایک بہت بڑا دفتر ہے۔ ان کو دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ کائنات کا خالق، اس کی حکمت میں کوئی کمی نہیں، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ تو اس معنی میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔